السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. مرحبا مرحبا یا حبیبی. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. عدیل چھوٹا. اچھا السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ان سے ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آج ٹریٹ کس سلسلے میں ہے. تو کیا کچھ آرڈر کیا ہے جی؟ ایک پلیٹر کا آرڈر کیا تھا ہم نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. واہ جی. اور اس کے علاوہ یہ ساتھ مٹن کڑاہی ہے، اور اسی طرح یہ ساتھ سلاد، رائتا اور نارمل جو کچھ ہوتا ہے. تو پہلے ہم کھائیں گے کھانا. لک ایٹ دیٹ. اچھا اس میں کافی کچھ ہے جی. آپ سرو کر دیں گے جی؟ جی سرو کر دینا. دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے. ٹیسٹ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. تندوری میں اکثر آتا ہوں، یعنی اکثر نہیں کہنا چاہیے، جب بھی کوئی اس طرح کا ہم گیدرنگ کرنا چاہیں تو میں اس کو پریفر کرتا ہوں. F10-3 ہے یہ، کون سا ہے؟ F10-1 ہے. بھول جاتا تو تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے 5-6 سال سے ہم لوگ جب بھی ادھر آتے ہیں، ان کی سرونگ بھی اچھی ہے، ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے. ایوری تھنگ از پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ. اس میں بٹیرے بھی ہیں جی؟ بٹیرے بھی ہیں جی اس میں. وہ بٹیرا آپ نے جو مغل صاحب کو کھلانا ہے. مغل تو بٹیروں کے شوقین ہوتے ہیں نا. بالکل جی. بٹیرا کھائیں گے تو طاقت آئے گی نا جی. ہاں جی، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے یہ. آپ کے تو بڑے بھی شکار کرتے رہے ہیں پٹھوار میں. نہیں، میں بھی ادھر شکار کرتا رہا ہوں شادرہ کے ایریا میں. یہ جو H11 کی طرف ہم یہاں پہ آلموسٹ یہاں پہ تتر کا شکار بھی بڑا ہے یہاں پہ. ہاں اسلام آباد میں. لیکن آج کل شکار منع ہے تو نہیں، تو اس لیے آپ کو ضرور کبھی شکار دکھاتے ہیں آپ کو ضرور. یہ ہے جی بٹیر چھوٹا سا. چلیں یہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں ناولی. چھوٹے میں جو لذت ہے موٹے میں نہیں بڑا ہوتا ہے. ہاں تیتر بڑا ہوتا ہے. اچھا ناظرین، کابلی پلاؤ بھی ہے، یہ دیکھیں بالکل زبردست پکا ہوا ہے. تو یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا جی ساتھ ساتھ. تو یہ ناظرین کافی کچھ ہے جی ادھر. تو بسم اللہ کریں جناب. کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم پھر بتائیں گے آپ کو جناب کہ آج کا ایکسپیرینس کیسا رہا. ٹھیک ہے جی؟ بالکل. چلیں کھانا ہم نے کھا لیا اور کھانا ماشاءاللہ ٹیسٹی تھا. کیوں جی کیسا تھا کھانا؟ کمال کھانا تھا. مزہ آ گیا. اچھا جی، پلیٹر میں بہت کچھ ہوتا ہے. بٹیرا تک بھی ہوتا ہے، بٹیر بھی ہوتا ہے بیچ میں. بٹیرے سے میں نہیں کھائے ہیں جی. آپ نے نہیں کھائے بٹیرے سے؟ میں نہیں کھائے ہیں جناب. بٹیرا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے میں تھوڑا سا میں کہتا ہوں یہ اتنا معصوم سا چھوٹا سا ہے، آپ نے اس کو روسٹ کر دیا ہے. اینی وے کھائے جاتے ہیں بٹیرے اور لوگ خوشی سے کھاتے ہیں. تو ناظرین اکرام، آج کا جو ڈنر تھا وہ ایک اسپیشل آج کا ہمارا دن ہے. وہ اس طرح کہ مغل صاحب جو ہیں، ہمارا تعلق تو خیر 13-14 سال سے ہے. تو غلام حسین بھائی کے ساتھ ایک تنظیمی رشتہ تو ہے. یہ ہماری مغلیہ تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو ہوا کچھ اس طرح کہ عمر جو ہے وہ اس نے ڈگری فنش کی، تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس کو بجائے نوکر بنانے کے اس کو بزنس کی طرف لے کے آتے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ نوکریاں کرے. تو اس سلسلے میں جب میں نے مغل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی مسئلہ نہیں ہے جی، کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں. تو مغل صاحب نے جو ہے وہ میرے بیٹے کی کمپنی اسٹیبلش کی خود اپنے مبارک ہاتھوں سے. تو میرا دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے، تو صحیح معنی میں جس طرح بڑے بھائی کا کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی انہوں نے نبھایا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں تھوڑی سی گپ شپ بھی کر لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے. کیوں اس طرح اب تو کہ کھو گئے ہیں سوچوں میں؟ میں کھو اس وجہ سے گیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی بھائی کے لیے. تو بھائی بننا تو ہر کسی کو بندہ بھائی بنا لیتا ہے، لیکن بھائی بننا بہت مشکل کام ہے. بے شک. تو آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے بالکل، اور دو میرے رشتے ہیں. جو ان کی گھر والی ہیں وہ میری بہن ہیں، وہ مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں. تو دو رشتے ہیں. یہ بھتیجے بھی ہیں میرے دونوں، میرے بھانجے بھی ہیں. تو میں آپ کو دونوں چیزوں کی کمپنی بنانے کی، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلائیں گے بھی. اور انشاءاللہ ایک یہ آپ کا جو بیٹا ہے عمر جی، یہ ایک آپ کا ستون، ایک بازو بنے گا. ایک اچھا بچہ ہے.
بات کو سمجھتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا. زبردست. پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دوسری مبارک آپ کو دیتے ہیں عثمان کی. جی ماشاءاللہ وہ عنقریب باہر بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. اور خوبصورت سی بہو بھی لائے گا. اور آپ کام خراب کر رہے ہیں. خوبصورت سی بہو بھی لائے گا انشاءاللہ. اور ایک اچھا بچہ ہے عثمان. میری کم ملاقاتیں ہوئی, 2 سے 3 ملاقاتیں, لیکن وہ ایسی ملاقاتیں شاید وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں. میرا غصے کو بھی اس نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا مجھے ہوا ہے. سٹوری سنائی ہے اس نے نا, کہتے ہیں ابو جی, میں نے کہا بیٹا آج کل کے دور میں اگر آپ بالکل ہی شرافت سے زندگی گزاریں تو لوگ آپ کو کھا جائیں گے. تو وہ اکثر مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ وہ میرا جو بھائی ہے نا وہ بس وہ آپ فین تو ہے ہی ہے آپ کا, لیکن وہ غصہ بھی آپ کو بہت آتا ہے. تو میں نے کہا جی غصہ بھی مجھے کسی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے. ہاں جی. اور کمپرومائز کبھی نہیں کیا کسی کے ساتھ. اگر اس کا رائٹ بنتا ہے تو اس سے ایکسکیوز بھی کی, اس سے معافی بھی مانگی. اگر وہ کوئی ہماری چیز لینے کی کوشش کرتا ہے, اگر ہمارے پہ کوئی کراس ٹاک کرتا ہے تو اس کو ہم جواب دینا بھی جانتے ہیں. یہ ہونا بھی یہ ایک بزنس کا حصہ ہے. تو میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں عثمان بیٹا, آپ کا بھی, عمر آپ کا بھی, ارشد صاحب آپ کا بھی, کہ آپ نے ہمیں کھانے پہ بلایا. اور میری دعا ہے کہ میں جس بھائی کو, جس مغل برادری کے کسی بھی بچے کے کام آ سکوں, جو بھی ہمارے پاس آج تک آیا الحمدللہ ہم نے اچھا مشورہ دیا, جو ہو سکا ہم نے ان کے لیے کیا اور کرتے بھی رہیں گے. یہ ہمارا برادری کا ایک عزم ہے, ایک ہمارا اعتماد ہے مجھے اپنے اوپر کہ کسی کے لیے اچھائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھائیاں پیدا کرے گا. کسی کے بچوں کے لیے آپ روزگار کا مواقع پیدا کریں گے. تو دوسری بات آپ نے جو کی نا کہ میں ان کو نوکر نہیں بنانا چاہتا, تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم مغل خاندان سے ہیں, مغل قبیلے سے ہیں. ہم ہمیشہ بادشاہت کرتے ہوئے آئے ہیں, کاروبار کرتے ہوئے آئے ہیں, ملکوں کی بادشاہت ہمارے پاس رہی. ہم نے ہر وہ کام کیا جو عزت سے کیا جائے. مغل کبھی مانگتا نہیں, مغل ہمیشہ دیتا ہے. مغل جب دیتا ہے تو مانگتا نہیں, تو اس کو میں مغل کہتا ہوں. کیا بات ہے. ہاتھ پھیلانے والا مغل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ارشد ولاگ, ارشد مغل, جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی, اچھا مستقبل دیا. یہی ایک اچھے باپ کی نشانی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا جناب. تو ناظرین کرام, اے وی لال وسٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے میرے بیٹے کی کمپنی ہے, جو کہ کیا کرے گی وہ عمر سے پوچھیں گے. ابھی تو اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے جی انہوں نے, بسم اللہ کر دی ہے الحمدللہ. وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے. تو بس ناظرین یہ خوشیاں ہوتی ہیں, جب خوشی ہو تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو آج جو ہے وہ ہم دونوں بھائی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, اور راز و نیاز کی جو باتیں ہماری ڈے 1 سے چلتی آ رہی ہیں وہ بھی جاری ہیں. زندہ باد, زندہ باد. جی عمر بیٹا آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ. تو آپ نے آج ہمیں ٹریٹ بھی, یعنی کھانا وانا بھی کھا جی بنتا تھا, یہ تو آپ کا حق ہے. اچھا میرے ناظرین کو بتائیں, آپ کی جو کمپنی ہے وہ بیسیکلی کیا کچھ کرے گی؟ جی السلام علیکم, میرا نام محمد عمر ہے, اور جو ہماری کمپنی ہے اس کا نام ہے اے وی لال وسٹا. اس میں جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک تو سب سے پہلے ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا فارم مینجمنٹ کا. ابھی ہم فارم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کا بھی ہم نے ولاگ ریسنٹلی اپلوڈ کیا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جی ایس میپنگ کو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں, کہ وہ فارم میں کس طرح ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم ایگری ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور بھی پینڈنگ پروجیکٹس ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. صحیح. تو ناظرین دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ تو ہو گیا نا سی ای او, اور ان کی جو امی صاحبہ ہیں وہ ہیں ڈائریکٹر, بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ یہ دونوں آتے ہیں. تو ان کا جو کام ہے وہ بھی ایک الگ سے ہے. میری مسز کے پاس تقریباً 30-32 سال کا ایکسپیرینس ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کا, بوتیک کا. تو وہ ایک ہم نے ڈویژن بنایا ہے جس میں میری مسز اور میرا ایک بھانجا ہے فیضان مغل, وہ دونوں مل کے کوشش کریں گے جی آن لائن وہ کپڑے وغیرہ کپڑوں کا نا وہ بہت اچھا کام جی. اور اس برانڈ کا نام کیا رکھا ہے جی؟ ہم نے میناکری رکھا ہے. اچھا جی, میناکری رکھا ہے برانڈ کا نام. اور میناکری کا مطلب یہ ہے کہ جو مغلیہ دور تھا نا جب, تو ہماری جو ملکہ ہوا کرتی تھی نا, وہ جو کپڑے پہنتی تھی اس کے اوپر جو کام ہوتا تھا یا جو اس کو کہتے تھے میناکری. کیا ہوا, یعنی تیاری کی جائے.
یس تو اس میں ناظرین ہم اپنی ہر چیز میں اپنی تاریخ کا ٹچ ضرور دیں گے، کیونکہ لباس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو لباس پہننا بھی مغلوں نے سکھایا. جتنا کچھ ہم نے کھانا ادھر کھایا، یہ ساری ڈشز جو ہیں یہ ہم مغل ہی لے کے آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے. یہاں کے لوگ تو زیادہ تر دال کھایا کرتے تھے، چاول یا پھر دہی بڑے، چنا چاٹ، بس. وہ لاہور میں نہیں کھاتے؟ نہیں وہ جس یعنی اس خطے کی بات کر رہا ہوں نا. یہ لمبی باتیں ہیں، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہمارے بادشاہ تھے ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں کے لوگ کیا کھایا کرتے تھے. تو ایک چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فوڈ بلاگرز ہیں نا پاکستان کے، جی، وہ کھول کے بات نہیں کرتے. وہ جسٹ ایک بات کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح پکا ہوا ہے، یہ اس کا یہ نام ہے. وہ تاریخ پہ بات نہیں کرتے کہ یہ ڈش آئی کہاں سے ہے. ٹھیک، آپ اگر ہندوستان کے بلاگرز کو دیکھیں تو وہ بات ہی مغل سے شروع کرتے ہیں. کیا بات، کیا بات. وہ جو چیز کھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ مغلیہ دسترخوان کی ڈش ہے، یہ کیوں بنائی گئی، وہ باقاعدہ اس کو مینشن کرتے ہیں. خاص کر جو دلی کے جو بلاگر ہیں وہ باقاعدہ طور پہ، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، آپ ان کے بلاگز دیکھیں. اب جو بھی ڈش وہ ہوگی وہ باقاعدہ اس کا بتائیں گے کہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس مغلیہ بادشاہ کے دسترخوان پہ وہ پہلی دفعہ آئی اور کیوں آئی. جتنی بھی ڈشز تھیں وہ کیوں سے ہوئی ہے نا، کہ اس علاقے، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، یہاں تھی گرمی بہت زیادہ. اسی مناسبت سے انہوں نے ڈشز بھی جو ہے نا وہ اپنے تیار کروائیں بادشاہوں نے، اور پلس اپنا لباس بھی چینج کیا. اس کو بھی انہوں نے لباس بھی جو ہے نا وہ اس آب و ہوا کے مطابق ہی بنایا. تو یہ بہت مزے کا کنٹینٹ ہے. اگر کوئی فوڈ بلاگرز اگر اس پہ کام کریں وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہر ڈش جو ہے اس کا اینڈ جا کے مغلیہ دسترخوان پہ جا کے رکتا ہے. چاہے میٹھا ہو، چاہے نمکین ہو، چاہے کوئی بھی ڈش ہو. تو ناظرین اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے. ایک ہم نے آپ کو کٹوا گوشت دکھایا تھا اٹک جب ہم گئے تھے. کٹوا گوشت بھی شہنشاہ اکبر کی پسندیدہ خوراکوں میں سے ایک ڈش ہے. وہ ابھی جو کچھ بھی آپ نے کھایا نا یہ ساری مغلیہ ڈش ہیں. اچھا، مسلمان گوشت خور ہوتے ہیں نا. اچھا جی، میں تو دال والا سمجھ رہا تھا. دال والے یہاں کے تھے، لوکل، ابھی نہیں ہے. تو ناظرین ابھی ہم گپ شپ کرتے ہیں جی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میرے بیٹے کے لیے اور خاص کر میرے بھائی کے لیے. اور ان کے ساتھ کنسورشم بھی ہے ان کا. وہ اس طرح کا کنسورشم ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ گاڑیوں کا بزنس ہے. رینٹ پہ یہ گاڑیاں دیتے ہیں، چھوٹی گاڑی سے لے کے بس تک ہر قسم کی گاڑی اویلیبل ہے. تو اس کے لیے پھر ان کا جو ایگری ٹورزم کا جو بزنس ہوگا وہ سارا ان کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ گاڑیاں ان کی استعمال ہوں گی، چاہے کاریں ہوں چاہے بڑی گاڑیاں ہوں. انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے جی، انشاءاللہ جی، اب چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہم پھر سینٹرل ایشیا بھی جائیں گے، ہم ترکی بھی جائیں گے، ہم مختلف ممالک کا سلطنت عثمانیہ بھی جائیں گے، سابقہ جو سلطنت ہے. اینی وے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اب ہم عمر کو بھی تھوڑا سا تکلیف دیتے ہیں نا، نوٹ ہمیں دے گا، یہ تھوڑے سے کمائے گا، ہمیں دے گا ہمارے. اور ہم زیادہ نہیں کہتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیا کریں نا. ہم دونوں بھائی کھانے کا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے؟ کھاتے نہیں ہم، ٹینشن نہیں ہے اس بات کی کھانا. میں بھی تو ساتھ جاؤں گا. اچھا نہ سپیئر نہیں کرنا سانگی، ہم اکیلے جانا بھی پسند کرتے ہیں نا زیادہ تر. ہاں، لفظ استعمال کریں زیادہ تر، دونوں بھائی اکیلے نہیں. اگر نہ بڑے لائسنس ساتھ جائے گا ایک. دیکھا نا، یہ بڑا رولا ہے. تو ناظرین کرام انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر، کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.